الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا ايها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہے جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب ہار بنگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو چونکہ کائنات کا آخری الہامی اور ناطق وحی قائد بنا کے بھیجا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات بالا صفات میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گوناگو قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ آپ کی زندگی میں دکھوں کی کوئی گھڑی ایسی نہیں آئی، خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تائید، اپنی نصرت اور اپنی حمایت کاملہ کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام باتوں سے بڑی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں نازل فرما دیا تھا۔ یہ کتاب علم کا، حکمت کا، دانائی کا، ہدایت کا، سعادت کا، روشنی کا ایک سمندر ہے، اور جو بندہ اس میں غوطہ زن ہوتا ہے اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ در حقیقت میں نے بڑا کچھ حاصل کیا لیکن جو حاصل نہ کر سکا ابھی بھی بہت کچھ ہے۔ سینکڑوں مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے باوجود بلحاظ طالب علم مسلسل قرآن سے رجوع رہتا ہے، کئی اشرے ہو چکے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہر دفعہ تلاوت کے اندر نئے مواقع، نئی راہیں، نئے نکات، نئی ہدایت کی باتیں، نئی بیش قیمت باتیں سامنے آتی ہیں، اور اس بات کا احساس ہوتا ہے یہ سفر موت تک بھی مکمل نہیں ہوگا۔ کوئی بندہ اپنے بارے میں اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے قرآن مجید کے جملہ مضامین کے پر مکمل گرفت حاصل کر لی ہے۔ کوشش ہے، یہ کوشش جاری رہے گی، موت کے دن تک جاری رہے گی، لیکن در حقیقت اس کے تمام عناوین کو اپنے دل و دماغ میں سمیٹ لینا یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ سب سے زیادہ فہم و دانش اللہ نے اگر کسی کو عطا کی تھی تو فقط محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تشریح، اس کی تفسیر، اس کی توضیح کے اوپر مکمل گرفت عطا کی تھی۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس بحر میں غوطہ زن ہوتے رہے، لیکن ان کے درمیان بھی کئی مرتبہ علمی نکات کے اوپر مباحث ہو جایا کرتے تھے، راجع بات کو، مرجوع بات کو آپس میں کئی مرتبہ طے کر لیا کرتے تھے، اور کئی مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سال ہا سال گزرنے کے بعد دوسرے صحابی سے ملنے والے علم کے نقطے کو سن کر اپنے موقف کو تبدیل بھی کر لیا کرتے تھے۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید سے متعلق علم قطعی اگر حاصل ہوا، حضرت رسول اللہ کو حاصل ہوا، اور اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کے اوپر ذکر کو اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں جو ان کے لیے اتارا گیا ہے۔ اس کے بعد جو بھی ہے وہ طالب علم ہے، عالم ہے، علامہ ہے، لیکن در حقیقت قرآن مجید کے جملہ مضامین کا بر وقت احاطہ کر لینا یہ بات جو ہے ممکن نہیں، انسان کی دسترس سے باہر ہے۔ اور اس بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں خود بھی وضاحت فرما دی، فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم سے بڑا عالم ایک موجود ہے۔ پیغمبر اور رسول اپنے عہد کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اس کے علم کا مقابلہ کوئی شخص بھی نہیں کر سکتا۔ اور بعض احباب جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اولیاء کا علم انبیاء سے زیادہ ہے، یہ ان کا تصور بالکل بھی درست نہیں۔ انبیاء نے علم کو حاصل کیا، اللہ سے حاصل کیا، جبکہ اولیاء نے علم کو حاصل کیا سابقہ اولیاء سے حاصل کیا، سابقہ اساتذہ سے حاصل کیا، سابقہ رہنماؤں سے حاصل کیا۔ تو اللہ کا علم علم کلی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے علم کو حاصل کرنے والے کا علم اور مخلوق سے علم کو حاصل کرنے والے کا علم برابر نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک پیغمبر زمان جو کہ پیغمبر بھی معمولی نہیں بلکہ پیغمبر بھی اونچے درجے کے پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے اجتماع میں سوال ہوا تھا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے، تو سیدنا موسیٰ نے کہا تھا حالات پہ غور و تدبر کرنے کے بعد کہ سب سے بڑا عالم تو میں ہوں۔ اور آپ نے یہ دعویٰ فخر کی وجہ سے نہیں کیا تھا، بلکہ آپ نے مشاہدے، تجربے اور گرد و پیش کے حالات کے اوپر نظر ڈال کے یہ بات کا دعویٰ کیا تھا۔ تو حضرت حق یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کو جلال آیا، تو اللہ نے سیدنا موسیٰ کو کہا تھا 2 دریاؤں کے سنگم پہ چلے جاؤ، وہاں پہ میرا ایک بندہ موجود ہے جو کئی ایسی باتوں کو جانتا ہے جن کو آپ نہیں جانتے۔ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ تو وہاں پر سیدنا خضر سے ملاقات ہوئی، اور اس سفر میں جو 2-3 باتیں رونما ہوئیں ان باتوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ واقعی فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم سے بڑا ایک عالم موجود ہے۔ اس لیے کبھی بھی علم کی وسعت کی وجہ سے یا علم کی اللہ کی عنایت کی وجہ سے انسان میں کبھی فخر، کبھی غرور پیدا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عالم سے ایک بڑا عالم جو ہے اس کو پیدا کیا ہے۔ اور در حقیقت علم فخر کے لیے ہے بھی نہیں، علم تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خشیت کو حاصل کرنے کے لیے ہے، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے۔ جو علم کے ذریعے اپنے وقار میں یا اپنی عزت کے اندر اضافہ چاہتا ہے، اس کے لیے تو قیامت کے روز کچھ بھی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ 3 بندوں کو جب جہنم کی آگ میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا، ان میں عالم بھی شامل ہوگا، قرآن مجید کا قاری بھی شامل ہوگا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہوگی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوگی کہ اس نے علم اپنی شہرت کے لیے حاصل کیا ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، علم کا مقصد یہ ہونا چاہیے جو اللہ نے بیان فرما دیا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والے اس کے عالم بندے ہوتے ہیں۔ اللہ کی معرفت کو حاصل کیا جائے، اللہ کی قربت کو حاصل کیا جائے، اس کی ذات کے علم کو حاصل کیا جائے، اس کی اسماء و صفات کے علم کو حاصل کیا جائے، اس کی ربوبیت کو، اس کی الوہیت کو سمجھا جائے، اور حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کو اور اس کی توحید کو سمجھا جائے، اور لوگوں کو اس کی دعوت دی جائے۔ حضرت پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اللہ الخالدہ کو سمجھا جائے، اور آپ کی رسالت کے متعلقہ جو امور ہیں ان کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے۔ حضرات گرامی قدر، میں یہ بات آپ کو آج علی وجہ البصیرت سمجھانا چاہتا ہوں اور بتلانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے اوپر سب سے بڑی جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم علم کے ان سورسز سے علم کو حاصل کریں جو سورسز قطعی اور یقینی ہیں۔ ان میں سے اگر آپ کا قرآن ہے، دوسرا کملی والے کا فرمان ہے، کیل اور کال کے اندر سچی باتیں بھی ہو سکتی ہیں، خطا کا امکان بھی ہو سکتا ہے، سہو کا امکان بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ بات جس میں نہ سہو ہے، نہ خطا ہے، نہ نسیان ہے، نہ بھول ہے، نہ چوک ہے، وہ رب کا قرآن ہے، کملی والے کا فرمان ہے۔ حضرات گرامی قدر، اسی قرآن مجید مختلف موضوعات کے حوالے سے میں آپ کے سامنے اپنی آراء کو بھی رکھتا رہتا ہوں۔
گزشتہ خطبات جمعہ میں سیرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر رکھتا رہا، اور ان خطبات جمعہ سے قبل آپ کے سامنے ذکر الہی کا موضوع شروع تھا۔ اس موضوع کی بعض اہم باتیں ان کو اثر انو آپ کے سامنے رکھ کے انشاءاللہ اس موضوع کو کنٹینیو کیا جائے گا۔ محرم کے 2-3 جمعوں کے اندر فضائل صحابہ کی گفتگو کرنے کے بعد بھی اسی مضمون کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، ذکر کے حوالے سے میں نے کچھ گزارشات جو آپ کے سامنے پیش کی تھیں، ان نکات کو سمرائز کر کے سم اپ کر کے ان کی تلخیص کو آپ کے سامنے کچھ یوں رکھنا چاہتا ہوں۔ انسان کی پیدائش کا مقصد کیا تھا؟ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ۔ اللہ نے آسمان و زمین اور ان کے مابین جو کچھ بھی بنایا ہے، کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا۔ اگر کھیل ہی کھیلنا ہوتا تو اللہ کسی اور طریقے سے بھی یہ کام کر سکتے تھے۔ اللہ نے کیوں بنایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ نے ہمیں اگر بنایا اپنی پوجا، اپنی بندگی، اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس عبادت کے بڑے رنگ ہیں۔ کہیں قربانی کی بات ہے، کہیں زکوٰۃ کی بات ہے، کہیں روزوں کی بات ہے۔ حضرات گرامی قدر، کہیں پر امر بالمعروف کی بات ہے، کہیں نہی عن المنکر کی بات ہے۔ لیکن عبادات کے 2 حصے ایسے ہیں جن سے ہر شخص کا پالا روز مرہ میں پڑتا ہے، ہر وقت پڑتا ہے، ہر آن پڑتا ہے، ہر لحظہ پڑتا ہے، ہر وقت ان کی ضرورت کو محسوس کیا جاتا ہے۔ ایک دعا ہے اور ایک اللہ کا ذکر ہے۔ ایک دعا اور ایک اللہ کا ذکر، یہ 2 حصے ایسے ہیں عبادات کے جن کی ضرورت اور جن کی تشنگی انسان ہر وقت، ہر آن، ہر لحظہ، ہر لمحہ محسوس کرتا ہے۔ ایک اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، دونوں کا اپنا اپنا ایک رنگ ہے، دونوں کا اپنا اپنا ایک ڈنگ ہے۔ ایک جو دعا ہے اس کا پس منظر کیا ہے؟ جب انسان حاجت مند ہوتا ہے، جب انسان ضرورت مند ہوتا ہے، جب انسان کسی مشکل میں گرفتار ہوتا ہے، تو پھر وہ دوسروں کو ہیلپ کے لیے پکارتا ہے، یار میری ہیلپ کی جائے۔ رشتہ داروں کو کہتا ہے، دائیں میں بائیں موجود اپنے دوست احباب کو کہتا ہے کہ یار میری ہیلپ کرو۔ یہ جو دعا ہے یہ عاجزی کی انتہا ہے، بندگی کی انتہا ہے۔ جب انسان ہر طرف سے بے بس ہو جاتا ہے، ہر طرف سے لاچار ہو جاتا ہے، ہر طرف سے بے کس ہو جاتا ہے، تو پھر بارگاہ الہی میں آگے کہتا ہے، اللہ اپنے اس گناہگار بندے کے اوپر رحمتوں کا نزول کر دے، اس گناہگار بندے کی بات کو سن لے، اس گناہگار بندے کی مناجات کو سن لے۔ حضرات گرامی قدر، ایک رنگ یہ ہے دعا جو کمال بندگی ہے، جو کمال عاجزی ہے، جو کمال انکساری ہے، اور دوسرا رنگ یہ ہے کہ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کا ذکر کرتا ہے، یار میرا بیٹا بڑا لائق ہے، اس نے فلاں کلاس میں اتنے نمبر حاصل کیے، یار کمال بیٹا ہے میرا، بڑا ہی فرما بردار ہے، بڑا ہی تابع دار ہے، یار میرا باپ بڑا سخی آدمی تھا، میرا باپ بڑا ملنسار آدمی تھا، میرا باپ بڑا بااخلاق آدمی تھا۔ میری ہمشیرہ کا کیا کہنا، پورے خاندان کو اس نے باندھ کے رکھا ہوا ہے، ہر ایک کے دکھ درد میں کام آتی ہے۔ یہ ذکر ہے جس کا تعلق محبت کے ساتھ ہے اور احسانات کے اعتراف کے ساتھ ہے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن مومن و مسلمان کی محبت اللہ کے ساتھ بڑی ہی شدید ہوتی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ جو غیر اللہ کے پجاری ہیں وہ غیر اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور مومن و مسلمان کی محبت اللہ کے ساتھ بڑی ہی شدید ہوتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کی محبت اپنے انتہا کے اوپر پہنچی ہوتی ہے۔ جب محبت اپنی انتہا کے اوپر پہنچتی ہے پھر ذکر بھی ہوگا، پھر یاد بھی آئے گی، پھر بار بار یاد آئے گی۔ حضرات گرامی قدر، اللہ نے ذکر کی اس کیفیت کا نقشہ
قرآن مجید کے اندر بڑے ہی خوبصورت انداز میں کھینچا کہ فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات و دن کے آنے جاننے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ عقل والے کون؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو اٹھتے بیٹھتے اپنے پہلوؤں کے اوپر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور یاد کرنے کے ساتھ ساتھ کائنات کے اوپر بھی غور و فکر کرتے ہیں۔ اس سے دو باتیں حاصل ہوتی ہیں، ایک یونیورس کے مقابلے میں اپنے چھوٹے ہونے کا احساس اور ایک یونیورس کے کریٹر کے بڑے ہونے کا احساس۔ دو کیفیات انسان میں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی پانی لگتا، اللہ تبارک و تعالی کلام حمید کے اندر اس بات کو بڑے ہی باکمال انداز میں بیان کیا، کہا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ زمین و آسمان کی تخلیق پر بھی غور و فکر کرتے ہیں۔ غور و فکر کرنے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا احساس پیدا ہوتا ہے اور اپنی کمائیگی کا احساس پیدا ہوتا ہے، پھر زبوں سے الفاظ نکلتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے میرے پروردگار تو نے جو کچھ بھی بنایا ہے باطل نہیں بنایا، تیری ذات تو ہر تعریف سے پاک، تیری ذات تو ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، تیری ذات تو ہر قسم کی حمد اور تسبیح کے لائق ہے، سبحانک فقنا عذاب النار، میرے اعمال تو کچھ نہیں، میرے پلے تو کچھ نہیں، فقنا عذاب النار، ایک کرم فرما دے مجھے آگ کے عذاب سے بچا لے، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اللہ جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا اس کا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا، اور ظالموں کا مددگار کون ہوگا؟ جب انسان کائنات کی تخلیق کے اوپر غور و فکر کرتا ہے، پھر ذکر بھی کرتا ہے، لبوں سے دعا بھی نکلتی ہے، محبت سے ذکر نکلتا ہے، اور عز و انکساری سے دعائیں آتی ہیں دماغ کے اندر، اور لبوں سے وہ باہر نکلتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ ذکر کرنا، اٹھتے بیٹھتے اپنے پہلوؤں کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کرنی پڑتی، لیکن بڑی ہی سعادت کی بات ہے۔ اتنی سعادت ملتی ہے کئی مرتبہ کہ حدیث پاک میں آیا، صحابہ کرام کے اجتماع میں نبی مہربان مخاطب ہو کے کہا، الا انبئکم بخیر اعمالکم ازکاھا عند ملیککم وارفعھا فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذھب والورق وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ویضربوا اعناقکم، کیا میں تمہیں کیسے عمل سے آگاہ نہ کروں جو تمہارے سارے اعمال سے بہتر ہے؟ تمہارے بادشاہ یعنی اللہ کو بڑا ہی پسند ہے، وارفعھا فی درجاتکم، وہ تمہارے لیے درجوں کو بہت بلند کرنے والا ہے، اور تمہارے لیے سونے اور چاندی کے ڈھیروں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بہتر ہے، اور تمہارے لیے اس بات سے بہتر ہے تمہارا مقابلہ لشکر کفار سے ہو، تم ان کی گردنیں کاٹو وہ تمہاری گردنیں کاٹیں۔ کہ اللہ کے نبی ایسا کون سا عمل ہے جس کے اندر یہ ساری کی ساری باتیں موجود ہیں؟ کہا ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے اندر یہ ساری کی ساری باتیں موجود ہیں۔ حضرات گرامی کا جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، پھر انسان کے اوپر ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نیکیوں کا ایک خزانہ ہے جو ہر آن ہر لحظہ ہر لمحہ وہ اپنے پاس جمع ہی کرتا رہتا ہے، جمع ہی کرتا رہتا ہے، جمع ہی کرتا رہتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس حوالے سے میں نے دو اذکار کو آپ کے سامنے رکھا تھا اور یاد دہانی کے لیے پھر ان کی طرف آپ کو متوجہ کر دینا چاہتا ہوں۔ سب سے افضل ذکر حالت قیام میں اللہ کے قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، اس سے اوپر ذکر کوئی نہیں۔ نماز کے اندر اللہ کا ذکر کیا جائے، اور فرض نماز اللہ کو ساری نفلی عبادات سے زیادہ پسند ہے۔
بونس کس کو ملتا ہے؟ اوور ٹائم کس کو ملتا ہے؟ جو ڈیوٹی کو انجام دیتا ہے. جو ڈیوٹی کو انجام نہیں دیتا اس کو اوور ٹائم یا بونس کبھی بھی نہیں ملتا. حضرات گرامی قدر، تعلقات جو پختہ ہوتے ہیں وہ فرض نمازوں کی ادائیگی سے ہوتے ہیں، اور جب فرض نمازوں کی ادائیگی اپنے کمال کو پہنچتی ہے تو پھر سنن راتبہ کی بات آتی ہے، 12 ان سنتوں کی بات آتی ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن موقدہ قرار دیا جاتا ہے. یہ سفر ہے محبت کا، یہ سفر ہے قربت کا، اور اس قربت کے سفر کے لیے حضرت رسول اللہ خود بھی ساری کی ساری زندگی مشغول رہے. اللہ کے کتنے قریب تھے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اللہ نے حضرت رسول اللہ کو مقام محمود کا حقدار بنا دیا، لیکن حضور کا عالم یہ تھا، حضرت رسول اللہ کی بندگی کا عالم یہ تھا کہ رات کو اتنا کھڑے ہوتے تھے کہ پیروں میں ورم آ جاتے تھے، اور ہر وقت سینے سے آنسو ایسے، سسکیاں ایسے نکلتی تھی جیسے ہنڈیا ابل رہی ہو. اللہ کو اپنے نبی کی عبادت کو دیکھ کے بڑا ہی پیار آیا. اللہ نے کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. پیارے حبیب ساری رات نہ کھڑے ہوا کرے. اللہ کو بھی بڑا پیار تھا آپ کی بندگی کے ساتھ. عجیب ہی سورہ مزمل میں حقائق بیان کی اللہ نے. قم اللیل الا قلیلا، رات نہ کھڑے ہوا کریں مگر کچھ کم. کم کتنا بیان کیا؟ اللہ کو بھی بڑا پیار تھا. نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات کھڑے ہو جایا کریں، آدھی رات کھڑے ہو جایا کریں. او انقص منہ قلیلا، یا اس سے کچھ کم کھڑے ہو جایا کریں. او زد علیہ، یا آدھی رات سے کچھ زیادہ کھڑے ہو جایا کریں. قرآن ترتیل سے پڑھتے جائیں. حضرت رسول اللہ کے سینہ مبارک سے ہنڈیا کے ابلنے کی آوازیں آتی، اور لبہائے مبارکہ سے قرآن کی تلاوت کرنے کی آوازیں آتی. حضرات گرامی قدر، اللہ کو بڑا پسند ہے مومن کا فرض نمازوں اور سنت کی نمازوں کو ادا کرنا. لیکن ایک سٹیج وہ بھی آتی ہے جب سنتوں کی ادائیگی کے اندر مضبوط ہو جانے کے بعد انسان کا دل کرتا ہے کہ اللہ کے مزید قربت کو حاصل کیا جائے. اور اب یہ سٹیج آتی ہے جہاں سے قربت اور محبت کا صحیح سفر شروع ہوتا ہے. حضرات گرامی قدر، قربت حقیقی وہ ہے جس کے اندر انسان کی عبادت کا اللہ کے سوا کوئی بھی شاہد نہیں ہوتا، حتیٰ کہ بیوی بچوں کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ میرا شوہر یا میرا باپ کیا کر رہا ہے. وہ تنہا ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، اکیلا ہوتا ہے اللہ کے ساتھ. وضو کر کے مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ تہجد کی جب نماز کو ادا کرتا ہے، پھر جب اس کی سسکیاں نکلتی ہیں تو پھر حضرت علامہ کی بات دہرانی پڑتی ہے. عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ ہے سحر گاہی. حضرات گرامی قدر، قربتوں کے اس سفر کو طے کرنے کے لیے جب انسان اپنی نیند کی بھی قربانی دیتا ہے تو پھر سورہ فرقان میں اللہ اس کا نام عباد الرحمن میں درج کر کے ذکر فرماتے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. مومنوں، مسلمان اور عباد الرحمن کی شان یہ ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. ان کی راتیں اللہ کے سامنے یوں گزرتی ہیں، کبھی سجدے میں پڑے نظر آتے ہیں، کبھی کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. اور ان کی راتیں کس طرح گزرتی ہیں؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. اللہ کی محبت کے اندر اللہ کی محبت بے قراری پیدا کرتی ہے. محبت محبوب کا منشا، اس کی رضا کو حاصل کرنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے. دنیا کے اندر چہروں کے عاشق لوگ اور حسیناؤں سے محبت کرنے والے لوگ بھی ساری رات ہو کے برتے رہتے ہیں، لیکن جو بندہ یہ مومن و مسلمان ہوتا ہے اس کے سینے سے جو آواز نکلتے ہیں سسکی کی، وہ پروردگار عالم کی محبت میں نکلتی ہے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون.
اللہ کہتے ہیں دنیا میں ان کو نیند نہیں آتی تھی، میری محبت کے اندر وہ جاگا کرتے تھے، اور تڑپ تڑپ کے میری عبادت کرنے والوں کا فجر کے وقت یا سحری کے وقت کیا حال ہوتا تھا؟ حال یہ ہوتا تھا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب سحری کا وقت ہوتا تھا تو غرور پارسائی ان پہ غالب نہیں آتا تھا، بلکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہوتے تھے اللہ معاف کر دے، ہماری عبادت تو کچھ بھی نہیں، تو بہت بڑا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ قربت کا وہ مقام ہے، یہ قربت کا وہ مقام ہے جس کے بارے میں حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ جب انسان نفلی عبادات کے بعد اللہ کی قربت حاصل کر لیتا ہے تو پروردگار عالم پھر اس کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں، اور اس امر کا اعلان فرما دیتے ہیں جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ فرض نمازوں کی ادائیگی کے بعد سنتوں کا التزام کرنا، اور سنتوں کی ادائیگی کے بعد تہجد اور اشراق کا التزام کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ انسان کے اندر سے منافقت کو دھو دینے والے اعمال ہیں، یہ انسان کے دل سے دنیا داری کی محبت کو چیر دینے والے اعمال ہیں، یہ اللہ کی قربت کے راستے کو تیز تر کر دینے والے اعمال ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ تہجد گزار، یہ شب زندہ دار، یہ اشراق کے وقت اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا انسان، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بڑا ہی اونچے مقام والا انسان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس کے قریب ہوتی ہیں۔ جو اللہ کے پاس ایک چل کے جاتا ہے اللہ اس کے پاس دوڑ کے آتا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں منہمک ہوتا ہے پھر وہ وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ کا معاملہ دنیا کے لوگوں جیسا نہیں۔ دنیا کے اندر تو کئی بار انسان بڑے بڑے پاپڑ بیلتا ہے، مسلم لیگ کا بندہ جتنے مرضی پاپڑ بیلے کوئی ضروری نہیں میاں صاحب راضی ہو جائیں، تحریک انصاف کا جتنی مرضی کوشش کر لے کوئی ضروری نہیں خان صاحب تک اس کی محنت پہنچ جائے، پیپل پارٹی کا جتنی مرضی محنت کر لے کوئی ضروری بات نہیں بلاول بھٹو تک اس کا پیغام پہنچ جائے، لیکن ہم اس رب کو پکار رہے ہیں وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، کہ تم جو بھی خیر کا کام کرو گے لازماً اس کو اللہ کے پاس موجود پاؤ گے۔ اور کتنی ہی عبادات ایسی ہیں جن کو ہم نے بھلا دیا لیکن پروردگار عالم ان عبادات کو نہیں بھولا۔ ایک ضمنی بات کروں گا، اللہ تبارک و تعالی اپنے لیے کیے گئے اعمال کا کتنا لحاظ رکھتے ہیں، اپنے لیے کی گئی خالص محنت کا کتنا پاس رکھتے ہیں۔ اصل تو اس وقت نظر آئے گا جب قیامت کا دن قائم ہو جائے گا، لیکن دنیا کے اندر بھی بعض مثالوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے، جب بندہ للہ فی اللہ ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، غار کے پتھر کے اس دھانے کے پر آنے کے بعد مسافروں نے اللہ کی رضا کے لیے کیے جانے والے اعمال کا ذکر کیا تھا تو اللہ نے بغیر کسی کرین کے پتھر کو پیچھے کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا اللہ یہ عمل ہم نے تیرے لیے کیا، اللہ نے کہا میرے لیے کیا ہے، ہٹ جا پتھر پیچھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بندہ مومن و مسلمان کے نیک اعمال کا بڑا ہی پاس اور لحاظ رکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اوپر یہ کرم فرماتے ہیں، وہ اس کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اللہ اس کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اللہ اس کے اندر ایک ایسی طاقت پیدا کرتے ہیں۔ انسان کے اندر دو حصے ہیں، دو، ایک حیوانیت میں اپنی بہیمی قوت ہیں جو انسان کے نفس امارہ کو جو ہے اس کے اندر تحریک پیدا کرتی ہیں، یہ شہوت کی تحریک، یہ زناکاری کی تحریک، یہ گندے کاموں کی تحریک، یہ شراب کی تحریک، یہ لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضہ کرنے کی تحریک، یہ حسد کی تحریک، یہ لوگوں کو مٹا دینے کی تحریک، یہ نفس امارہ کے اندر اگر پیدا ہوتی ہے بہیمی قوت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسرا حصہ انسان کا ملکوتی یا روحانی حصہ ہے جس میں اللہ کی بندگی کی طلب ہوتی ہے، اللہ کے ذکر کی طلب ہوتی ہے، اللہ کے قریب ہونے کی طلب ہوتی ہے، بے ضرر ہونے کی تمنا ہوتی ہے، نماز پڑھنے کی تمنا ہوتی ہے، اور انسانوں کو فائدہ پہنچانے کی تمنا ہوتی ہے۔ یہ انسانوں میں کشمکش ہے ملکوتی قوتوں کی اور بہیمی قوتوں کی۔ حضرات گرامی قدر، مسلسل نوافل کی ادائیگی کے ساتھ اور مسلسل سنتوں کی ادائیگی کے ساتھ انسان کے اوپر پھر یہ مقام بھی آتا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اعلان فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور تو مجھے یاد کرتا رہا، تیری نماز عادت والی نہیں بلکہ عبادت والی نماز تھی، میں نے تجھ کو دنیا میں یہ صلاح دیا ہے کہ فحاشی کے کاموں سے بھی تو بچ جائے گا اور برائی کے کاموں سے بھی بچ جائے گا۔ برائی کے کاموں سے اور فحاشی کے کاموں سے پتہ انسان کب بچتا ہے؟ جب وہ بہیمی قوتیں دب جاتی ہیں، جب ایمانیات کی قوت، جب روح کی قوت، جب ملکوتی قوتیں غالب آتی ہیں، وگرنہ انسان پتہ حقیقت میں کیا ہے؟ اللہ سورہ قیامہ میں انسان کی فطرت کا منظر بڑے ہی عجیب انداز میں کھینچتے ہیں۔ انسان کی عادت پتہ کیا ہے؟ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان تو یہ چاہتا ہے آئندہ پوری زندگی جو ہے اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرتا رہے، گناہوں کے اندر گزارے۔ انسان کی تمنا تو یہ ہے، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان تو یہ چاہتا ہے کہ آئندہ آنے والی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزارے، لیکن اللہ چھانٹ لیتا ہے بندوں کو، اللہ چھانٹ لیتا ہے۔ چھانٹتا بھی یہیں سے ہے، جو محنت کرتا ہے اس کو الگ کر دیتا ہے، جو لاپرواہی کرتا ہے اس کو الگ کر دیتا ہے۔ محنت کو اللہ نے کبھی رائے گاہ نہیں جانے دیا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو میرے راستے میں محنت کرے گا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو میرے راستے میں محنت کرے گا میں اس کو اپنا راستہ ضرور دکھلاؤں گا، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ اس سے نفس امارہ کی ساری جو طاقتیں ہیں ان کو کمزور کر دیتے ہیں، شیطانی اثرات کو کمزور کر دیتے ہیں، روحانی اثرات کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہ اس کو صلہ ملتا ہے ذکر اذکار کرنے کا، اور ایک اور صلہ بھی ملتا ہے۔ ایک صلہ یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نفس کو مضبوط کر دیتے ہیں، شہوات اس کے اوپر غالب نہیں آ پاتی، عبادت کی قوت جو ہے شہوات کی قوت کے اوپر غالب رہتی ہے۔ اور آج آپ کو یہ بات بتلا دوں، حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کہا کرتے تھے، ہر گناہ دوسرے گناہ کا مقدمہ ہوتا ہے اور ہر نیکی دوسری نیکی کا پیش ہمہ ہوتی ہے۔ میں نے کہا اور دل میں خیال آیا کہ حضرت حافظ صاحب نے اتنا بلیغ نقطہ کہاں سے حاصل کیا؟ تو حضرات گرامی قدر سورہ اللیل کی تلاوت کرنے کے دوران یہ قطعہ کھلا کہ یہ نقطہ جو تھا یہ تو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، فَأَمَّا مَنْ آتَى، جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، وَاتَّقَى اور گناہوں سے بچ گیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اور نیک بات کی تصدیق کی، سچائی کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے آسان راستے یعنی جنت کے راستے کو آسان بنا دیں گے۔ اور اس کے مد مقابل اما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، جس نے بخیلی کے راستے کو اختیار کیا، واستغنى اور لاپرواہی کے راستے کو اختیار کیا، وكذب بالحسنى اور سچائی کو جھٹلاتا رہا، فسنيسره للعسرى، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے تنگ راستے یعنی جہنم کے راستے کو آسان بنا دیں گے۔ حضرات گرامی قدر، یہ مسلسل ذکر اذکار، یہ مسلسل اللہ کو یاد کرنا، یہ انسان کے لیے جنت کی منازل کو قریب کرنے کا سبب ہے، اور ذکر سے دور رہنا یہ جہنم کی منازل کو قریب کرنے کا سبب ہے۔ ایک حدیث پاک میں الفاظ آئے ہیں کہ جس مجلس کے اندر اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا اور پیغمبر زمان کے اوپر درود نہیں بھیجا جاتا، انسان جنت میں چلا جائے تب بھی حسرت کا باعث ہوگی مجلس، جنت میں جا کے بھی حسرت کا باعث ہوگی۔ اور ایک اور حدیث میں آیا، اس مجلس میں اللہ چاہے تو مجلس والوں کو بخش دے، چاہے تو ان کو عذاب دے دے۔ حضرات گرامی قدر، یہ ذکر کرنا یہ اللہ کی قربت کا سبب ہے، ذکر کرنا یہ جنت کے راہوں کے اندر پیش قدمی کا سبب ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، ایک اور فائدہ اس ذکر کا یہ ہے مادی اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکار انسان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات
سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، جو ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرے گا اللہ اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ بندہ گھر میں بیٹھا اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کے دل میں خود بخود اس کی محبت پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔ میں نے بڑے جنازے دیکھے، دنیا داروں کے جنازوں میں کبھی ورفتگی وہ نظر نہیں آئی جو علماء کے جنازوں میں نظر آئی۔ حضرت مبشر ربانی صاحب کا انتقال ہوا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکل آئے۔ حضرت مولانا عبد الرحمن لدھیانوی کا انتقال ہوا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکل آئے۔ حضرات گرامی قدر مولانا عبدالحمید کا انتقال ہوا، ہزاروں کی تعداد، مولانا عبدالحمید ہزاروی کا انتقال ہوا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکل آئے۔ سیاستدان کا جنازہ ہوتا ہے، وہی لوگ جو مجلسوں کے اندر زندگی کے اندر کودنے کی کوشش کرتے ہیں جنازے میں جانے کی زحمت بھی نہیں کرتے۔ چودھری کی گھوڑی مری، پورا پنڈ آ گیا، چودھری مرا کوئی بھی نہ آیا، یہ منہ ملاحدے کی باتیں ہیں، لیکن وہ کیا چیز ہے جو عالم کے جنازے کو کندھا دینے کا جذبہ پیدا کرتی ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو عالم کے احترام کو دل میں جگہ دیتی ہے؟ عالم بھی تو انسانوں جیسا انسان ہوتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے؟ احمد ابن حنبل کا نام آتے ہی دل میں عقیدت اور احترام کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ بخاری کا نام آتے ہی دل جو ہے اس کے اندر عقیدت اور احترام کی ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ مسلم کا نام سننے کے بعد دل جو ہے مچل جاتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ کا نام آ جانے کے بعد دل میں محبت کا ایک چشمہ ابل پڑتا ہے۔ حضرت شاہ شہید کا نام سامنے آنے کے بعد دل میں عقیدتوں کی لہریں موجن ہو جاتی ہیں۔ اور دور کی کیا بات کی جائے، حضرت علامہ شہید کی بات ہوتی ہے تو لوگ آج بھی ان کو بڑے پیار و محبت سے یاد کرتے ہیں۔ یہ محبت کس وجہ سے ہوتی ہے؟ یہ محبت للہیت کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ محبت یاد الہی کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ محبت اللہ کے پیار کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ محبت اللہ کے سامنے جھکنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو نیک عمل کرے گا ایمان لانے کے بعد اللہ اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیں گے۔ فرض اور نفل نمازوں کے بعد افضل ترین عبادت یہ ہے، اگر وضو کر کے نفل نہیں پڑھ سکتے تو پھر بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ اس حوالے سے چند گزارشات کو اور مزید ذکر کی حوالے سے اپنی مزید گزارشات کو انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہیں سنی گئی ان پہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی شرمندگی۔ دنیا تو گزر جائے گی، لیکن ایک وقت وہ آ جائے گا جب انسان اس حقیقت کو پا لے گا کہ میں نے بندگی اگر کی تو صحیح کیا اور اگر نہیں کی تو غلط کیا۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بس رہا وہ جس نے دنیا کی زندگی کو فوقیت دی اور طغیانی کا راستہ اختیار کیا، وہ جہنمی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنی خواہش کو دبا لیا، ایسا جنتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، جنت میں جانے کے راستوں میں سے ایک آسان راستہ ذکر کے اندر انہماک ہے، ذکر میں مصروف رہنا ہے، ذکر اپنی زبان سے ادا کرتے رہنا ہے۔ ذکر کرنے کے لیے نہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، نہ مشقت کرنا پڑتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ تھان بیچ رہے ہیں اعظم مارکیٹ میں، اس وقت بھی آپ کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اتنے الفاظ کہنے سے کیا ہو جائے گا؟ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ دو کلمے اللہ کو بڑے ہی پسند ہیں، زبان کے اوپر تو بڑے ہی ہلکے ہیں لیکن میزان میں ان کا وزن بڑا ہی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ
فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، مشین کو مینٹین کہہ رہے ہیں، آپ اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ گھر بیٹھے ہیں، اپنے بستر پہ لیٹے لیٹے بھی کہہ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کون آپ کو روک سکتا ہے؟ یہ اٹھے سیدھے ڈائیلاگ، عجیب قسم کے ڈائیلاگ ہیں، کہیں پاوے کی باتیں ہیں کہیں پر، اور کئی ایسی باتیں جن کو مسجد میں بندہ کہہ ہی نہیں سکتا۔ الٹے سیدھے ڈائیلاگز، الٹے سیدھے گانے، الٹے سیدھے افسانے، وہ تو میری زبان پہ جاری ہیں، لیکن وہ کلام اللہ جس کا ایک ایک لفظ جو ہے میرے میزان کو بھاری کرنے والا ہے، میں نے اس کو بالکل فراموش کیا ہوا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کی قربت کے راستوں میں سے راستہ ذکر کا پہلی بات ہے نماز فرض ادا کرو، اس کے ساتھ نوافل کو ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے نفس کو مضبوط کر دے گا، شہوات سے بچا لے گا، جنت کے راستوں کو کھول دے گا، لوگوں کے دلوں میں تمہاری عزت اور محبت کو پیدا کر دے گا۔ عزت بھی اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے رکھی ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت تو اللہ کے لیے، حضرت رسول اللہ کے لیے، اہل ایمان کے لیے، لیکن منافق اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ حضرات گرامی قدر، یہ ذکر کرنا، اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ نوافل کی کثرت کی جائے، اور اس کے بعد اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو بیٹھ کے قرآن جی کی تلاوت کی جائے۔ کیا کیا اجر و ثواب ہیں ذکر اذکار کے، اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ذکر اذکار کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقیقت کے اوپر جو حقیقت کا شناسہ بنا دے۔ ایک آخری بات کے آپ کی توجہ کو مبذول کروا کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ہمارے معاشرے کے اندر اکثر حقوق انسانی کی بحثیں شروع ہو جاتی ہیں، ان بحثوں میں سے کئی مرتبہ ختم نبوت کے منکرین کی حقوق کی بات بھی شروع ہو جاتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، قادیانیوں کے بارے میں یہ موقف سن لیجئے۔ قادیانی نہ قرآن مجید کو مانتے ہیں، نہ حضور علیہ السلام کے ارشادات عالیہ کو مانتے ہیں، نہ اجماع امت کو مانتے ہیں، نہ آئین پاکستان کو مانتے ہیں، نہ امتناع قادیانیت سے متعلقہ قوانین کی شکوں کو مانتے ہیں۔ حقوق لینا چاہتے ہیں، کون سے حقوق؟ مسلمانوں کے حقوق۔ اور جاؤ کافروں، زندیقوں، مرتدوں، بے ایمانوں، تمہیں مسلمانوں کے حقوق نہیں مل سکتے۔ تمہیں سب سے پہلے اپنے آپ کو کافروں، مرتدوں، زندیق ماننا ہوگا، پھر حقوق کی بات کرنا۔ پھر ہمارے کئی دانشور لوگ جو ہیں وہ بھی اس چکر میں آ کر، اور نہیں جی نہیں، ان کو اپنی مرضی کی عبادات کرنے دیں، اور جو مرضی عبادات کریں، ہماری ان کی بکواسیات سے کوئی لینا دینا نہیں۔ لیکن اگر وہ نماز کا ذکر کریں گے جو کہ مسلمانوں کا شعار ہے، اگر وہ قربانی کا ذکر کریں گے جو کہ مسلمانوں کا شعار ہے، اگر اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہیں گے جو کہ مسلمانوں کا شعار ہے، تو حضرات گرامی قدر ہم قادیانی کو یہاں کبھی بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ان کے حقوق وہی ہیں جو مرتدوں کے ہو سکتے ہیں، جو کافروں، زندیقوں، بے ایمانوں کے ہو سکتے ہیں، اور جو مرضی بکواسیات کرو، لیکن تم اپنے مندر کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنے الٹے سیدھے کرتبوں کو نماز نہیں کہہ سکتے، جانوروں کے اوپر چھری کو چلانے کو تم سنت ابراہیمی نہیں کہہ سکتے، اپنے جھوٹے مدعی نبوت کی بیویوں کو تم ازواج مطہرات نہیں کہہ سکتے، مرزا کے بے ایمان پیروکاروں کو تم صحابہ نہیں کہہ سکتے۔ حضرات گرامی قدر، ان زندیقوں بے ایمانوں نے ہمارے حقوق کو حاصل کر کے ہماری ہی پشت کے اوپر خنجر گھونپنا ہے۔ ہم ہر بات کو قبول کر سکتے ہیں، لیکن ختم نبوت سے متعلقہ باتوں پر سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق سچ کے پر کاربند رہنے کی توفیق دے۔ امن امان کے دائرے میں آ جائیں، کافر اپنے آپ کو مان لیں، اپنی جو مرضی بکواسیات کرتے رہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔